اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آج ہم شروع کریں گے، کل سورہ انعام ختم ہوئی۔ سورہ انعام کے آغاز میں نے جو انٹروڈکشن دیا تھا سورہ انعام کا، یاد ہے کیا؟ اس میں نے خاص بات بتائی تھی؟ یہ پوری سورت ایک ہی بار، وہ تو اس کی فضیلت تھی نا۔ سورت کی سورہ انعام مکی سورت ہے تو پہلی مکی سورت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، بتایا تھا نا میں نے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے مزاج الگ الگ ہیں، ان کے مضامین اور مباحث بھی الگ الگ ہیں، اور انداز بیان میں بھی واضح فرق ہے۔ تو صورتوں کے بنیادی موضوعات کے اعتبار سے بھی ان کے جوڑے بنائے گئے ہیں، یہ بھی میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا نا۔ تو اس میں پہلے جوڑے میں صرف ایک ہی مکی صورت شامل ہے، اور وہ ہے سورہ فاتحہ، اور دوسرے جوڑے میں 2 مکی اور 2 مدنی صورتیں شامل ہیں، مکی انعام اور اعراف، اور آگے پھر مدنی انفال اور توبہ، ٹھیک ہے۔ تو انعام اور اعراف میں تبھی میں نے عرض کیا تھا کہ انعام میں تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ کی نعمتوں اور احسانات کے ذریعے یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تذکیر ہوتا ہے یاد دہانی، نصیحت، اور آلاء اللہ ہوتا ہے اعلیٰ خبردار کرنا، اعلیٰ سے ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے احسانات۔ جیسے انعام میں بار بار زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ آیا، پھل مختلف طرح کے بنائے گئے ہیں اس کا تذکرہ آیا، جانور بنائے ہیں اس کا تذکرہ آیا۔ تو یہ سب اللہ کے احسانات ہیں، نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعراف میں ایام اللہ کے ذریعے تذکیر۔ اب ایام اللہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دن جس کے تذکرے سے کوئی یاد آ جائے۔ لہٰذا عربوں کی جو بڑی بڑی جنگیں تھیں نا، تو انہیں ایام العرب کہتے تھے، کہ ان کا تذکرہ ہو تو عرب یاد آ جاتے ہیں۔ جیسے اگر پانی پت کی لڑائی کا ذکر ہو تو مرہٹا قوم یاد آتی ہے۔ تو اسی طرح ایام اللہ کا مطلب ہے وہ واقعات جن کی بنا پر اللہ رب کریم یاد آ جاتے ہیں۔ تو جو ایام اللہ ہیں ان کے ذریعے تذکیر سے مراد ہے کہ پرانی قوموں کے واقعات اور ان پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو جب ان عذابوں کا ذکر آتا ہے تو قدرتی بات ہے اللہ کریم یاد آتے ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی شوقت، اللہ کی سزا، وعید، ان سب کا خیال آتا ہے۔ مکی صورت ہے اور نزول کا زمانہ انعام اور اعراف کا ساتھ ساتھ کا ہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے اعراف آئی کہ پہلے انعام آئی، اس کے لیے ہمیں کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی، لیکن دونوں کا زمانہ ساتھ ساتھ ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اس کا پتہ چلتا ہے ان کے مضامین سے، دونوں کے مضامین باہم یکساں ہیں اور مباحث بھی یکساں ہیں۔ جو سورہ انعام کے موضوعات ہیں، اعراف کا موضوع اور مباحث بھی وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا تھا انعام کا موضوع؟ 12 سال کی مسلسل تبلیغ کے بعد اب سیچوریشن پوائنٹ آ چکا تھا تبلیغ کریں، تو اللہ رب کریم نے آخری وارننگز اہل مکہ کو جاری کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی لیے ان دونوں صورتوں میں
تبلیغ سے زیادہ انذار کا رنگ پایا جاتا ہے. انذار کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، تنبیہ کرنا. تو آگاہ کیا جا رہا تھا انجام سے. انعام میں اللہ کی قوت اور شوکت کے ذریعے آگاہ کیا گیا، اور آراف میں پچھلی قوموں کے انجام کی مثالیں دے کر آگاہ کیا. ٹھیک ہے. تو کفار مکہ کے مسلسل انکار اور مسلسل ضد اور ہٹ دھرمی کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے کام میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں، ان پر ان کو جو ڈانٹا گیا ہے، جو ان کو آگاہ کیا گیا ہے انجام سے، وہی اس کا بنیادی موضوع ہے. تو یعنی اس کا اور انعام کا موضوع ایک ہی. مباحث میں آپ دیکھیں گے آغاز میں تخلیق آدم کا قصہ دوبارہ بیان ہوا ہے، اور یہاں قدرے تفصیل سے بیان ہوا ہے. پہلے کس سورہ میں پڑھا ہے آپ نے قصہ آدم و ابلیس؟ بقرہ میں. بقرہ کے بعد کسی سورہ میں پڑھا ہے؟ سوچے. نہیں جی، بقرہ کے بعد اب آراف میں ہی آ رہا. ٹھیک ہے. ایک ہلکا سا تذکرہ کہیں آ جانا اور بات ہے، اور واقعے کا تفصیل کے ساتھ ذکر آنا. تو یہ دوسرا تفصیلی ذکر ہے تخلیق آدم کا، قصہ آدم و ابلیس کا. آدم کی تخلیق کے قصے سے اس کا آغاز کیا گیا ہے سورہ کا، اور پھر قوموں کے انجام پر جو سابقہ اقوام گزری ہیں، عرب باعدہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان پر اس سورت کا اختتام کیا گیا. ٹھیک ہے. کہ انسان کیسے ہدایت کے ساتھ دنیا میں آیا، اور پھر کس طرح خرابی کو اس نے اختیار کیا، اور خرابی کے انجام میں کیا تباہی ہوئی. تو درمیان میں ہدایت کے موضوعات ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں. سورہ کے درمیان میں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا ذکر منافقت کا بھی آتا ہے. براہ راست نہیں آتا، لیکن تھوڑا سا آتا ہے، کیونکہ اب آگے حالات تبدیل ہونے والے تھے نا. مکی صورتوں میں بنیادی طور پر کفر و شرک اور انکار آخرت و رسالت جیسے موضوعات کو ڈیل کیا گیا ہے، کیونکہ مکہ میں منافقین کا کوئی وجود نہیں تھا. اہل عرب بڑے شجاع لوگ تھے اور صاف گوبی تھے. صداقت ان کی گھٹی میں تھی. وہ کسی کے دشمن تھے تو کھلم کھلا دشمن تھے، اور کسی کے دوست تھے تو کھلم کھلا دوست تھے. تو دو رنگ کے لوگ نہیں تھے. لہٰذا مکہ میں منافقت سے سابقہ نہیں پڑا. منافقت کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا مدینہ آ کر. اسی لیے مکی صورتوں میں بنیادی طور پر منافقت کا تذکرہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. آراف میں ہلکی سی ایک جھلک منافقانہ رویے کی ہمیں درمیان میں چند آیتوں میں ملتی ہے، کیونکہ 12ویں سال کی یہ صورتیں ہیں، اور 13ویں سال میں ہجرت ہو گئی، اور پھر یہ فتنہ کھڑا ہوا. تو ایک ہلکا سا سمجھ لیں منافقت کے وبال کا انٹروڈکشن جو ہے وہ کروایا گیا تھا. اور سورہ آراف مکی صورتوں میں سب سے طویل صورت ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو قرآن کی سب سے طویل صورت کون سی ہے؟ بقرہ. مدنی صورتوں میں سب سے طویل صورت کون سی ہے؟ بقرہ، کیونکہ مدنی صورت ہے. اور مکی صورتوں میں سب سے طویل صورت آراف. ٹھیک ہے. تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ الاعراف مکیہ، سورہ آراف جو مکی صورت ہے. آراف کا نام آپ کو پتا ہے اس کے ایک حوالے سے لیا گیا ہے. سورہ آراف میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر آیا: جنتی، جہنمی اور اہل آراف. آراف وہ لوگ ہیں جن کا آغاز میں جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جائے، تو اسی سے اس سورت کا نام لیا گیا آراف. اس کی آیات 206 ہیں اور رکوع 24 ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. 4 حروف مقطعات ہیں. 2 سورتیں ہیں جن کے شروع میں 4 حروف مقطعات ہیں: آراف اور رعد. رعد کی بھی 4 ہے: الف لام میم را. باقی سب کے شروع میں 3 ہیں.
پتہ ہی آپ کو حروف مقطعات الگ الگ حروف ہیں، ان کا کوئی ایسا معنی نہیں ہے جسے راز رکھا گیا ہو، اور یہ محض قدرت کلام کا ایک نمونہ ہے۔ کتاب یہ ایک کتاب ہے۔ اچھا، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ کئی علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس کے معنی راز رکھے گئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے، تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اس پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ کسی صحابی نے پوچھا ہو کہ الف لام میم کا مطلب کیا، تو آپ نے کہا یہ میرا اور اللہ کا راز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ذاتی طور پر یہ ازیوم کیا، انہوں نے یہ توجیہ پیش کی، جس کو میں اس وجہ سے، علماء میں اکیلی نہیں ہوں، علماء کی بڑی تعداد صحیح نہیں مانتی، ٹھیک ہے، جو ہمارے علاقے یعنی ہند وغیرہ کے علماء ہیں، ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہ مانتی ہے کہ حروف مقطعات کے معنی صیغہ راز میں ہیں، لیکن عرب علماء کی بڑی تعداد، اکثریت، جمہور علماء وہ اس بات کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ محض قدرت کلام کا نمونہ ہے۔ زیادہ وکیل رائے عرب علماء کی ہے دو بنا پر، ایک وہ اہل زبان ہے، تو جو اہل زبان کی رائے ہوتی ہے وہ اہل زبان کی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا زیادہ صحیح مفہوم وہ سمجھتے ہیں ہم سے، میں یہ سمجھتی ہوں، میرا یہ حسن ظن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات نہیں مانتی کہ قرآن کا کوئی حصہ صیغہ راز میں رکھا گیا، کیونکہ اگر کوئی چیز صیغہ راز میں رکھ لی گئی ہو تو پھر بات وہی کہ لکونہ تو رکھ لیا گیا نا، ہر مذہب میں شر یہیں سے پھوٹا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بات مان لیں، پھر تصوف کا سارا فلسفہ جائز ہو جاتا ہے کہ جی کچھ باتیں چھپا لی گئی ہیں جو عام افراد نہیں جانتے، صرف خاص جانتے ہیں، وہ خاص کی جو باتیں ہیں ان کی بنا پر تصوف کے یہ اور یہ نظریات ہیں، لیکن میں اس بات کو بالکل نہیں مانتی۔ اللہ کے مذہب میں، دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عام کو نہ بتائی گئی ہو اور خاص کو بتائی گئی، جو دین ہے سب کے لیے ہے، کھلا ہے۔ نہیں، متشابہات میں بالکل نہیں آئی، متشابہات جو ہیں وہ صرف وہ آیتیں ہیں جن میں ایسی باتوں کا تذکرہ ہے جن کا احاطہ انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ اللہ کی صفات آ جاتی ہیں، اللہ کی اعضاء کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ کے تخت کا ذکر آ جاتا ہے، جہنم جنت ایون، ٹھیک ہے نا، کہ جہنم جو ہے اس کی وسعت، جو جنت ہے اس کی وسعت، اس کی عظمت۔ اور اب جیسے دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بالکل صحیح حدیث سے ہی ثابت ہے کہ جنت کے آپ نے فرمایا 100 درجے، ہر ایک درجے کا فاصلہ دوسرے درجے سے اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا ہے۔ تو پھر جنت کہاں ہے، کیسی ہے، کیا ہے، وی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ۔ یہ ہے متشابہ، یہ متشابہات نہیں ہیں، ان کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی گئی، نہ صحابہ نے کبھی سوال ہی اٹھایا۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی صیغہ راز میں، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس بات کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس کا معنی صیغہ راز میں ہے اللہ اور رسول کے مابین، لیکن یہ ان کی ذاتی رائے، اور کسی کی ذاتی رائے کا پابند ہونے کے لیے کوئی ہمیں فرض نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ کچھ ایسا ہے، باقی اللہ عالم۔ کتابن یہ ایک کتاب ہے، کتابن کیا ہے، اس میں نکیرہ، انزلہ جو نازل کی گئی ہے، الیک کا تیری طرف، فلا تو نہ، یکن ہو، لا یکن نہ ہو، فی صدری کا تیرے سینے میں، صدر کا تھا، فی نے صدر کو زیر دے دی، تو فی حرف جر ہے اور صدر اس پہ مجرور ہے، کا ضمیر ہے، فی صدری کا مرکب جاری، کا کو ضمیر کیوں نہیں ملی، مل نہیں سکتی، کیونکہ کا زیر کی ہو جائے تو مؤنث ہو جاتا ہے نا، اگر ہو ہوتا تو ہی ہو جاتی، صدر ہو ہوتا نا تو صدری ہی ہو جاتا، لیکن کا کو مل نہیں سکتی، مطلب بدل جائے گا، صیغہ بدل جائے گا، مذکر و مؤنث کا فرق آ جائے گا، تو کا اور کی اپنی شکل نہیں بدلتی۔ فلا یکن فی صدری کی، نہ ہو تیرے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، حرج ایسی گھنی جاڑیوں کو کہا جاتا ہے جن میں سے گزرنا آسان نہ ہو، تو تنگی اس کا
لفظی مطلب بن جاتا ہے. منہ اس سے، ہو کس کی طرف ہے؟ کتاب کی طرف. یہ ایک کتاب ہے جو آپ پر اتاری گئی ہے، تو اس کے اتارے جانے سے آپ کے دل میں تنگی نہیں پیدا ہونی چاہیے، یا اس کے اتارنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں تنگی آئے. لی تاکہ لام تاکید ہے. تنذرا تو ڈرائے، بھی اس کے ذریعے، اس لیے اتاری جا رہی ہے یہ کتاب تاکہ آپ اس کے ذریعے آگاہ کر دیجئے، انذار کیجئے. اور ذکر نصیحت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. لی نے المؤمنون کو المؤمنین نہ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ جر کی شکل ہے اصل میں. مشرکون رفع کی شکل ہے اور مشرکین جر کی شکل. مؤمنون رفع یعنی پیش کی شکل ہے اور مؤمنین زیر کی جر کی شکل ہے. صالحون صالحین، قانتون قانتین، دونوں جمع ہے، دونوں مذکر ہیں. یہ صرف اعراب کا حرکت کا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں جمع مذکر کو زیر آتی ہے وہاں یہ نون والی شکل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ نون اور واو نون دونوں ہی اسم جمع مذکر کی علامت ہے. جہاں رفع کی اصل شکل کیا ہے؟ رفع والی، مومنون صالحون قانتون کافرون وغیرہ. اور جب ان پر زیر پڑتی ہے تو یہ نون والی شکل ہو جاتی ہے، مومنین صالحین قانتین کافرین وغیرہ وغیرہ. وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے بھی یاد دہانی. بنیادی خطاب کفار سے ہے لیکن مومنوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈرز ان کے لیے بھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ کتاب اتاری جا رہی ہے، لہٰذا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل تنگ ہو یا آپ کو پریشانی میں ڈالا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے آگاہ کر دیجئے اور مومن بھی اس سے نصیحت حاصل کریں، یاد دہانی کریں، ریمائنڈ کر لیں اپنے احکامات سے. کتاب کون سی؟ قرآن. بعض علماء نے کہا اس سے مراد سورہ اعراف ہے خاص. دونوں ہی معنوں میں فرق نہیں پڑتا، یا مکمل قرآن اور یا سورہ اعراف ایک خاص حصہ. یعنی کہ جو علماء سورہ اعراف مراد لیتے ہیں کتاب ان سے، یہاں ان کا کہنا ہے کہ یہ سورہ انعام کے بعد غالباً اتری اور اب مکہ والوں پر فائنل وارننگ آ رہی تھی، تو اس سے کہا گیا خاص طور پر کہ یہ ایک صورت اس لیے اتاری جا رہی کہ فائنلی ان کو آگاہ کر دیں، پھر اس کے بعد انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. تو لہٰذا کتابوں سے مراد سورہ اعراف ہو یا قرآن، دونوں میں معنی کا فرق نہیں آتا، یا پورا قرآن یا قرآن کی ایک سورہ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کے اتارے جانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ قیامت کے دن حساب دینا، زندگی کے مقصد سے اور نقصان سے آگاہ کر دیا جائے، وارننگ دے دی جائے، متنبہ کر دیا جائے. تو پھر قرآن کا مقصد کیا ہے؟ نصیحت کا حصول نا، مومن کے لیے بھی غیر مومن کے لیے بھی. مومن کے لیے نصیحت کہ اس کو صرف ریمائنڈ کروانا، ٹھیک ہے، ریمائنڈر دینا. اور جو مانتا نہیں ہے اس کے لیے دھمکی کہ نہیں کر رہے تو یہ نتیجہ نکلے گا. یہ رویے کے مطابق گفتگو کے انداز کا فرق ہے. جیسے آپ اپنے بچوں میں سے ایک بچہ لائق ہے، پڑھنے والا ہے، تو ایک آدھ دفعہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹے آپ کا امتحان ہے سر پر، تو اب آپ بیٹھ کے پڑھو، تو وہ پھر پڑھنے لگ جاتا ہے. اور ایک بچہ ہوتا ہے نکما نہ لائق، وہ نہیں پڑھتا، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھر دھمکیاں لگانی پڑتی ہیں نا. نہ صرف یہ کہ فیل ہو جائیں گے بلکہ پھر آپ اس کو سزائیں بھی دیتے ہیں کہ تمہارا پاکٹ منی بند ہے، آج سے نہیں ملنا، تمہارے وہ گیند بیٹ اٹھا کے آپ رکھ لیتے ہیں. وہ خیر قصہ پاری نہ ہو گیا. اب جو ہے آپ کیا کرتے ہیں، موبائل اور آئی پیڈ جو ہے وہ بند کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اگر تم تیاری کرو گے، امتحان میں رزلٹ لاؤ گے تب تمہیں ملے گا. تو 2-3 مہینے بند کرتے ہیں نا. تو یہ ہوتی ہے دھمکی، تنبیہ. ٹھیک ہے، اس میں ساتھ حد الامکان زجر ہوتا ہے. زجر کیا ہوتا ہے؟ ڈپٹ، سزا. نہیں، جبر تھوڑی اور چیز ہے، یہ زجر ہوتا ہے. زجر ہوتا ہے کسی کو نصیحت کے لیے تھوڑا سا
باؤنڈ کرنا، وہی جیسے ہم بچوں کو کرتے ہیں، ان کی چیز لے لیتے ہیں، ان کو بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہوتا ہے نا بچہ بعض اوقات شاؤٹ کرتا ہے، بات نہیں سنتا، تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم نے اس طرح بات کری، میں تم سے بات ہی نہیں کرتی، اور آپ اس کو چھوڑ کر چلے جاتے. اب وہ تھوڑی دیر چیختا رہتا ہے 2-3 منٹ، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا نہیں آ رہی ماں، ابا بھی نہیں آ رہا، دادی بھی نہیں آ رہی، پھر وہ اٹھتا ہے، پھر وہ آتا ہے نا. تو یہ ہوتا ہے زجر. کسی کو نصیحت کے لیے، اصلاح کے لیے سزا دینا، یا اکیلا کرنا، یا تھوڑا باؤنڈ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں زجر. اور دوسرا حصہ ہوتا ہے توبیخ. تو زجر جو ہے یہ ایک حصہ ہے اصلاح کا، اس کے بغیر اصلاح ہو نہیں سکتی. جیسے بچے کی اصلاح ہوتی ہے اسی طرح بڑوں کی بھی اصلاح اسی طرح ہوتی ہے. تو اللہ رب کریم پھر بھی ٹائم ٹو ٹائم ڈانٹتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اصلاح کا اصول کیا ہے. کچھ چیزیں بند نہیں کر دیتے اللہ کریم، بند کرتے ہیں نا کہ بھئی ٹی وی حرمت ہے بند کر دو، اس کے فائدے بھی ہیں. ٹی وی کے جو پروگرامز بے فائدہ بھی ہے نا، لیٹ سپوز کامیڈی پروگرامز ہیں، تو ان کا ایک فائدہ بھی ہے کہ موڈ خراب ہو تو اچھا ہو جاتا ہے، ٹینشن ہو تو ریلیز ہو جاتی ہے. مگر اس کم تر فائدے کو چھوڑ کر اس کے زیادہ بڑے نقصان کو دیکھتے ہوئے پابندی لگا دی، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو ہدایت سے دور لے جاتی ہے. تو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے پھر سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ استغفار کرو اور اپنی وہ بری عادت چھوڑ دو جس کی وجہ سے تم خراب ہو. تو یہ زجر کی شکل. تو لوگوں کو آپ اس کے ذریعے آگاہ کر دیں، وارن کر دیں، مومنوں کو بھی اور غیر مومنوں کو بھی. غیر مومنوں کے لیے یہ وارننگ ہے اور مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے، ریمائنڈر. جو بھول گئے ہیں، کام میں سستی کا شکار ہو گئے ہیں، یا کوئی اسپیسیفک بات بھول گئے ہیں، تو ان کو ریمائنڈر دیتے. اب جو کہا گیا فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے دل پر تنگی آئے. کیا مطلب ہے؟ تنگی کے کئی مرحلے ہوتے ہیں. کسی نئی بات کو بیان کرنے میں تنگی ہوتی، کبھی ہوئی آپ کو؟ جب وہ مناسب ماحول نہ ہو، مناسب ہو بھی تو بھی اگر کوئی بالکل ہی اگینسٹ کا مین اسٹریم بات کرنی ہو تو حوصلہ چاہیے. یعنی جیسے فرض کریں کہ آپ کے گھر والے آپ کی بہت قدر بھی کرتے ہیں اور آپ کو عالم مانتے بھی ہوں اور آپ کی بات کو ویلیو بھی کرتے ہیں، تب بھی ان کے عقائد کے بالکل اگینسٹ قرآن کا صحیح عقیدہ رکھتے ہوئے مشکل تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. کہ کلاس کے اندر ایون جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو بعض اوقات بعض لوگوں کو بات بھاری گزرتی ہے، گرا گزرتی ہے، کیونکہ یہ نیچرل ہے ریئیکشن. نسلوں کے عقیدے ہیں نا، نسلوں سے ہمارے دلوں کے اندر ان کی جگہ ہے، تو ان کو ٹوٹتے ٹوٹتے بھی وقت لگے گا. تو اگلے کا ریئیکشن کیا آئے گا؟ میں ایک بالکل نئی بات کہنے جا رہا ہوں، کوئی سنے گا نہیں سنے گا، کوئی مانے گا نہیں مانے گا، ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی جھگڑا ہو جائے. کتنے سارے گمان ہوتے ہیں نا دل کے اندر، تو اس کی وجہ سے بات کہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچ، ہم تو اپنے گھروں کے اندر بات کرتے ہیں، کوئی جان پہچان والوں کے اندر بات کرتے ہیں، اور پھر بات وہی کہ مسلمانوں کے اندر بات کرتے ہیں. جو بھی ہے عقائد جیسے بھی ہوں، اگر قرآن کھول کے رکھ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وقتی طور پر چپ ہو جاتے ہیں. بے شک بات نہ مانے، اپنے طریقے پر چلتے رہے، لیکن پھر خاموش ہو جاتے کہ نہیں ہوتے، ہو جاتے ہیں نا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مابین آئے تھے، وہ تو قرآن کو اللہ کا کلام ہی نہیں مان رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مان رہے تھے. ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے صدیوں کے عقیدوں کے بالکل الٹ بات کہنا معمولی بات نہیں تھی. اور سورہ انعام نے تو جس کو کہتے ہیں نا آپریشن کر کے رکھ دیا تھا مشرکانہ عقائد. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کفار مکہ کی کیفیت کیا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم نے تفصیلاً دیکھی نا، تو اس وقت صحابہ پر بہت جبر تھا. جبر اور ظلم سے تنگ آ کر صحابہ کی ایک بڑی تعداد حبشہ ہجرت کر گئی تھی. جو مکہ میں تھے اپنی زندگی سے عاجز تھے. صورتحال یہاں تک تھی کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا سوچا، لیکن پھر نہیں گئے. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے وقتی طور پر ان کو پناہ دے دی تھی، اور اس کے بعد پھر ابو بکر نے پناہ لوٹا دی اور جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاہتے تھے کہ ہجرت ہو جائے،
ٹھیک ہے, آپ کو اجازت نہیں ملی تھی, لیکن آپ کی دعا بھی تھی اور دارالہجرہ آپ کو دکھایا گیا, آپ منتظر تھے. طائف جانے کا مقصد بھی یہی تھا. جب آپ کو دارالہجرہ دکھایا گیا خواب میں, تو آپ نے خود کہا کہ مجھے بڑا گرین ایریا دکھایا گیا, تو میں نے سوچا کہ غالباً طائف ہوگا, تو مدینہ کی طرف میرا دھیان نہیں گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف اسی نظریے سے گئے تھے کہ اگر طائف علیہ السلام لے آئیں تو وہاں چلے جائیں. اور آپ نے سیرت جو آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو آپ نے اس میں پڑھا تھا کہ مختلف قبیلوں سے جب آپ نے بات کی تھی, جا کر تبلیغ کی, تو ان سے یہی کہا تھا کہ تم لوگ اسلام لے آؤ اور ہمیں جگہ دو کہ نہیں ہم وہاں آ جائیں. کہہ رہے تھے نا آپ. تو حالات اتنے تنگ تھے خود آپ کے لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی امن کی جگہ میسر آ جائے. اس کے دوسری طرف آپ دیکھیں کفار نے اپنی ساری صلاحیت استعمال کر لی تھی نا. کسی نظریے کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ظلم و جبر. تو ظلم و جبر کی آخری لمٹ تک وہ آ گئے تھے. مار پیٹ, تشدد, بچے چھین لینا, بند کر دینا, یہی کچھ تھا, اور یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں. پریکٹیکلی تو کچھ نہیں نا, صرف یہ کہ وہ بدنام ہو رہے تھے یا اپنے رشتوں سے دور ہو رہے تھے, لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی استقامت آ رہی تھی, ہر چیز ان کے اگینسٹ جا رہی تھی. اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رک نہیں رہی تھی, بلکہ اس میں زیادہ گرمی آ گئی تھی. اور وہی میں جو آنا تھا وہی کا, اس میں ایک تواتر آ گیا تھا, اور اب وہی کا انداز زیادہ شدید, واضح اور دو ٹوک ہو گیا. پہلے تو بڑی نرم نرم باتیں تھیں نا, جیسے اگر آپ 30ویں 29ویں پارے کی صورتیں پڑھیں تو بڑی نرمی کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ سمجھانا بجھانا ہے, دلائل پیش کرنا ہے. مگر انعام اور اعراف میں آپ نے دیکھا دلائل نہیں ہے, نتائج ہے جن کے لیے بار بار دھمکایا جا رہا ہے, بار بار وارن کیا جا رہا ہے. تو اور زیادہ وہ چڑھنا شروع ہو گئے تھے, کیونکہ ہر سننے والا جو سنتا تھا اس پر اثر یہ آتا تھا کہ اس سارے سلسلے کے اندر مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مروب نہیں ہوئے, ان کے روب میں نہیں آئے. ان کا یہ سارا تشدد, ان کی یہ قوت کا ظالمانہ اظہار ان کے کام نہیں آیا. اور وہ جو قوت ہے, اس وقت وہ خدا تو نہیں مانتے تھے, وہ تو بعد میں ایمان لائے تو تسلیم کیا. تو جو قوت ہے جس کے ذریعے یہ پیغام پھیل رہا ہے, یہ مہم پھیل رہی ہے, وہ قریش سے یا ان کے مظالم سے قطعی مروب نہیں ہے. تو اس طرح ان کے مظالم اور قوت کے استعمال کی اہمیت بھی ختم ہو گئی. وہ مسلمانوں پر ظلم و جبر کر سکتے تھے, فزیکلی کر لیا, لیکن اسلام کی تحریک کو روکنا تو دور کی بات ہے, اس کی آواز کو تھوڑا سا دبا بھی نہیں سکے. تو اس وقت پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تلملاہٹ کا کیا عالم تھا. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے شدید ماحول کے اندر جہاں دشمنی اور نفرت اپنے عروج پر تھی, اور دوسری طرف مسلمانوں کے حالات پہلے سے خراب تھے. مسلمان ہجرت کرنے والے تھے, ابھی کی نہیں تھی, اور اگر ہجرت کر بھی لیتے تو مستقبل تو معلوم نہیں تھا نا, ایک نامعلوم مستقبل تھا سامنے. تو بظاہر ایک ایسی جماعت جس کی کوئی مادی قوت نہیں تھی, جس کے پیچھے کوئی مضبوط پشت پناہ موجود نہیں تھا, بظاہر, حقیقت کی بات نہیں کر رہی, بظاہر, اور جس کے سامنے کوئی روشن مستقبل نہیں تھا, اس کا دائی جس کو سوائے اس کے خاندان کے چند افراد سپورٹ کر رہے تھے, کوئی سپورٹ فراہم نہیں تھی, وہ اٹھ کر اپنی پوری قوم کو, جو عرب کی ایک بڑی قوت تھے, للکار رہے تھے اور ان کو دھمکا رہے تھے کہ تمہارا انجام یہ اور یہ ہوگا. تو یہ بات کہنے کے اندر کس قدر عجیب تھی نا. اور یہی بات اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو علی اعلان پیش کیا, لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر جب قریش کی چڑچڑاہٹ کا یہ عالم تھا, مسلمانوں کی کمزوری کا یہ عالم تھا, آپ کی اس بات کا کس قدر تمسخر بنایا گیا ہوگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تضحیق کی گئی ہوگی ان باتوں کو سن ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ آپ کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے.